حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز صحابی کی تعریف سے کر رہا ہوں اور اس نسبت اور واسطے سے کر رہا ہوں۔ صحابی یہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس کو اختیار کیا اور اسی ایمان پر اسے موت آئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اس صحابی کی عظمت کیا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ مس بھی نہیں کرے گی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور یہ نسبت، یہ رشتہ کتنا عظیم تر ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کی عظمت اور اس رشتے کی رفعت کو اپنے انداز میں یوں بیان فرماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا ظاہر، گاؤں کا رہنے والا، رنگ ڈنگ اور نئے نقش کوئی اتنے نرالے نہ تھے۔ سبزی گاؤں سے لاتا، شہر میں لا کر منڈی میں بیچتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منڈی میں تشریف لے گئے اور چکر لگا رہے ہیں، اور یہ آپ کا غلام ظاہر یہ بھی وہاں پر موجود اپنے انداز میں سبزی بیچ رہا ہے۔ جیسے سبزی بیچنے والے آوازیں لگاتے ہیں، یہ بھی منڈی میں آوازیں لگا رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر اپنے غلام کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ جب آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو اچانک کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے جائیں، وہ اپنے کام میں مشغول ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اچانک جب آنکھوں پر ہاتھ رکھا گیا، انہوں نے بھی کہا من انتا، تو کون ہے؟ لیکن جب ان ہاتھوں کی ملائمت کو محسوس کیا کہ یہ تو ریشم سے زیادہ نرم اور ملائم ہے اور اس سے کستوری و عنبر سے زیادہ خوشبو مہک رہی ہے، فوراً خیال آیا یہ عام ہاتھ تو نہیں، یہ تو ید اللہ کے ہاتھ ہے۔ ساتھ ذہن میں یہ بات آئی، اب فوراً جب محسوس کیا یہ عام ذات نہیں، یہ تو میرے آقا کی ذات ہے۔ پہلے ظاہر اپنے آپ کو چھڑا رہے تھے، اب کیفیت یہ، ظاہر نے اپنی پشت حضور کے سینہ انور کے ساتھ مس کی اور رگڑنے لگے۔ اب حضور پیچھے ہٹتے ہیں اور ظاہر بھی ساتھ ساتھ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں سرکار ایک آوازہ لگاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اے منڈی والو، ہے کوئی میرے اس غلام کو خریدنے والا؟ میرے اس غلام کا خریدار کوئی ہے؟ اور ظاہر کو اپنے رنگ پر ناز تو نہ تھا، فوراً عرض کیا، پیارے اس نکمے غلام کی قیمت کیا لگے گی؟ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم اس نسبت کی بلندیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے ظاہر یہ منڈی والے کیا جانے تیری قدر و قیمت کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ تیرے رب کے ہاں تیری قدر و قیمت کیا ہے؟ اور یہ نسبت اتنی عظیم تر ہے، یہ نسبت اتنی عظیم تر ہے کہ انسان تو انسان رہے، جانور بھی اس نسبت کا حیا کرتے ہیں۔
مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے. روح البیاں میں صاحب روح البیاں علامہ اسماعیل حقی نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگل میں گم ہو گئے, راستہ بھول گئے, سامنے سے شیر پھاڑتا ہوا آتا ہے. اب شیر کا ارادہ کیا ہے, شیر چاہتا کیا ہے, کوئی بات کے مخفی نہیں, لیکن جب سامنے شیر پھاڑتا ہوا آیا اور اسے اپنے طرف آتے ہوئے دیکھا تو سفینہ شیر کو مخاطب کر کے چند جملے کہتے ہیں. اب جنگل کا بادشاہ جانور اسے مخاطب سفینہ کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں یا ابو الحارث, ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہے. کہا یا ابو الحارث, اے جنگل کے بادشاہ, مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, ذرا ہوش سے آنا, پہلے میرا تعارف سن لے, میں کون ہوں, میری نسبت کیا ہے, میرا تعلق کس کے ساتھ ہے, میری عقیدت اور میری ارادت کس کے ساتھ ہے, پہلے اس چیز کو دیکھ لینا اور پھر حملہ آور ہونا. اب اپنا تعارف سفینہ پیش کر رہے ہیں. کہا یا ابو الحارث, اے جنگل کے بادشاہ, انا سفینہ, میں سفینہ ہوں. اب شیر کیا جانے یہ کون سا سفینہ ہے, شیر کیا جانے اس روئے زمین پر کتنے سفینہ اور یہ کون سا سفینہ ہے. ساتھ سفینہ نے دوسرا جملہ کہا مجھے عام سفینہ نہ سمجھنا, آنا سفینہ, آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عام سفینہ نہیں, میں غلام مصطفیٰ سفینہ. بنیاد پر کسی کہنے والے نے کہا نا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. حضرت محترم, یہ صحابی, اس کی عظمت اور یہ رشتہ اور نسبت اتنا عظیم ہے. اور پھر صحابہ سارے یکساں نہیں بلکہ عام صحابی سے انصار صحابی اعلیٰ ہیں, انصار صحابی سے مہاجر صحابہ اعلیٰ ہیں, مہاجر صحابہ سے بدری صحابہ اعلیٰ ہیں, بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ اعلیٰ ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین اعلیٰ ہیں, اور خلفائے راشدین میں شیخین اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. خلفائے راشدین میں شیخین عمر فاروق اور صدیق اکبر کے اعلیٰ ہیں. پھر ان دونوں میں ابو بکر صدیق اعلیٰ ہے. اب سنیے گا, اس ابو بکر و عمر یہ تمام صحابہ سے اعلیٰ, اور میں نے عرض یہ کیا عمر فاروق سے بھی اعلیٰ ابو بکر. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پر کشف المحجوب کے حوالہ سے جو دادا علی حجویری علیہ رحمہ نے لکھا اس بات کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس انداز میں اور ان دونوں میں تفاوت اور فرق کتنا ہے, ان دونوں میں امتیاز کس قدر ہے, ان دونوں کے مدارج اور مقام کا فرق کس قدر ہے. حضور دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ابو بکر سے ایک سوال کیا, اور اسی انداز کا سوال عمر فاروق سے بھی کیا. یہاں پر میں ذکر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے, ذکر الہی میں مشغول ہوتے, تو دھیمی آواز میں, آہستہ آواز میں ذکر کرتے, دھیمی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے. اور عمر فاروق یہ بلند آواز سے نماز میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی کرتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو بکر تم آہستہ آواز میں کلام کیوں کرتے؟